امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ ائمہ اربعہ جو مسلمانوں کے 4 بڑے بڑے مسالک کے امام ہیں ان میں سے چوتھے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ کی پوری زندگی ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے۔ اپنی پیدائش سے لے کر اپنی وفات تک ان کی زندگی کا ہر پہلو، ہر قدم، ہر فیصلہ، اس میں ہمارے لیے بہت سارے دروس اور اسباق ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ کو اپنی زندگی میں ایک بہت بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، جو آزمائش تھی اس وقت کے حکمرانوں کی طرف سے فتنہ خلق قرآن کی۔ ان کا کہنا یہ تھا، چونکہ معتزلی علماء کے زیر اثر تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ معاذ اللہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ اور پھر اس وقت کے جو عباسی خلیفہ تھے انہوں نے تمام ریاستوں کے گورنروں کو یہ حکم دے دیا تھا کہ اپنے اپنے علاقے کے تمام علماء کو بلاؤ اور ان سے اقرار کراؤ کہ وہ خلق قرآن کے عقیدے کے قائل ہیں۔ جب بغداد کے گورنر نے وہاں کے علماء کو بلایا تو سارے کے سارے علماء حکمرانوں کے خوف سے یہ اقرار کر بیٹھے کہ ہاں معاذ اللہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ اور اس میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو چیز بھی مخلوق ہوتی ہے اس میں فنا ہونا ہوتا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا موسیٰ سے۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا یسمع کلام اللہ، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ ابد سے ہے، ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے یہ مان لیا تو اس سے پہلے اللہ کلام نہیں کرتے تھے، معاذ اللہ بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ بہرحال سوائے 4 علماء کے، ان علماء کو قید میں ڈال دیا گیا۔ اگلے دن 4 کو دوبارہ بلایا، ان میں سے ایک نے پھر اقرار کر لیا، پھر قید میں ڈال دیا گیا، پھر 3 کو بلایا گیا، دوسرے نے بھی اقرار کر لیا، اور پھر آخر میں 2 رہ گئے، امام احمد بن حنبل اور ایک اور نوح رحمہ اللہ۔ ان دونوں کو قید میں ڈال دیا گیا۔ نوح اس قید کے اندر شہید ہو گئے۔ امام احمد کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، ان کے لیے موت کے پروانے جاری کر دیے گئے۔ جس رات مامون نے موت کا پروانہ جاری کیا، امام احمد نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے مامون کو موت دے دی۔ اس کے بعد جو آنے والے تھے معتصم وغیرہ، انہوں نے امام احمد پہ شدید ظلم ڈھائے، ان کو 30 مہینے تک زنجیریں اور بیڑیوں میں باندھ کے قید میں رکھا۔ روز ان کو کوڑے مارے جاتے، روز ان کو کوڑے مارے جاتے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب یہ حکمران کسی کے در پہ ہو جاتے ہیں تو یہ صرف اس شخص کو نہیں، اس کے اہل و عیال، اس کی معیشت، ہر چیز کو تباہ برباد کرنے کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ یہ تکلیفیں اٹھا کے جب امام احمد رحمہ اللہ اپنی جگہ عزم کی دیوار بن کے کھڑے رہے تو ایک شخص نے آ کے کہا کہ امام صاحب، آپ نے اللہ کا قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، مان لو ان کی بات، کب تک ان کے تشدد ظلم برداشت کرو؟ اور امام احمد نے کہا جاؤ کھڑکی کی طرف دیکھو، باہر کچھ نظر آتا ہے تم کو؟ وہ شخص کھڑکی کی طرف گیا اور اس نے باہر جا کے دیکھا تو ہزاروں کا مجمع، طالب علموں کا مجمع ہاتھ میں کاغذ اور قلم لے کے کھڑے ہیں کہ امام احمد اس فتنہ خلق قرآن کے بارے میں جو کہیں وہ ہم لکھ ڈالیں گے، کیونکہ امام احمد امام اہل سنہ تھے۔ امام احمد کا جیسا جنازہ اسلامی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا گیا، جہاں 7 لاکھ لوگ شریک تھے، زمین کے اوپر، دریا کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر، کشتیوں کے اوپر کھڑے ہو کر لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ امام احمد پہ جب یہ شدید ظلم ہوتے رہے تو ایک دن امام احمد کے بیٹے عبداللہ جو بہت بڑے عالم تھے امام احمد کے پاس گئے اور کہا کہ یا ابتی، یا ابی، اے میرے ابو جان، متی الراحہ، ہمیں کب تکلیفوں سے نجات ملے گی؟ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ نے جواب دیا ان اول قدم تضعها فی الجنہ، بیٹا جنت میں داخلے کے پہلے قدم پر تمہیں آرام ملے گا۔